احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھے، آمین بولے پہلے ممبر پہ، پیر رکھے آمین بولے، دوسرے ممبر پہ پیر رکھے پھر آمین بولے، تیسرے ممبر پہ پیر رکھے پھر آمین بولے۔ خطبہ ارشاد فرمائے، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ 3 مرتبہ آمین بولے، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل امین آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ جبرائیل امین آئے تھے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا وہ اپنی مغفرت نہ کرا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت کر کر جنت میں نہیں جایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جہاں پہ آپ کا نام گرامی آیا وہ انسان آپ کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کیا بولے؟ آمین۔ یعنی کہ اس کا مطلب رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے کو جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے، والدین کی خدمت ایک عظیم عبادت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ کیا بولے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جن کے نام کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے والدین قربان، ہمارے بچے قربان، ہماری جان مال سب قربان۔ کیوں؟ وہ ہمارے خاتم النبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کا مقابلہ پوری دنیا کی کتابیں نہیں کر سکتی۔ تو ہمارا کام بنتا کہ رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہوتا، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہوتا، گھومنے پھرنے کا مہینہ نہیں ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ تو یقیناً رمضان کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اگلے سال ہمارے ساتھ کئی ساتھی موجود تھے، پھر آج ہے کبیر بھائی ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے نا؟ میری اہلیہ صبح آج 14 سال کچھ ہو رہا کا انتقال ہو کے 11 رمضان اس کا انتقال ہوتا ہے۔ میرا بھائی فاضل، میرے کئی ایسے بستی کے ساتھیاں، ہماری بستی کے اڑوس پڑوس کے لوگ آج موجود ہیں نہیں ہے؟ ایک دن یہ دنیا چھوٹی ہے، دنیا پانی ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے دنیا میں اس طرح جیسے کہ مسافر ہو، پھر جب تمہارا وقت آ جائے تو اللہ رب العالمین کے بعد ہم کو حاضری دینا ہے۔ یہ دنیا پانی ہے، کتنے سال جیتے اور کتنا کماتے اور کس کے لیے کماتے؟ ان کے لیے جو تمہاری خود کی ڈیڈ باڈی سے تمہارا انتقال ہو گیا تو 2 گھنٹے تمہاری ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ میں قدیر بھائی کی ڈیڈ باڈی کے ٹائم پہ موجود تھا عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں، وہاں پہ ان کے ساتھیوں، ان کے دوست احباب سب موجود تھے۔ کچھ لوگ وہاں بڑے تھے، سرور بھائی بہت بواری میں وہ خرید نہیں جا سکتا، اللہ اکبر کے جسم متلی لا رہے تھے۔ تو یقین مانو موت ایک کڑوی حقیقت ہے، ایک دن سب کو جانا ہے۔ نہ یہ موت سے نہ کوئی ولی بچے، نہ کوئی پیغمبر بچے، نہ تم بچے، نہ ہم بچے۔ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیں گے تو فرشتوں کو، جو روح قبض کرنے والا فرشتے کو بولیں گے اب تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو بھی ختم ہو جا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو بھی موت رکھے، یعنی یہ دنیا سب ختم ہونے باقی رہنے والی ذات پھر وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم سب ہمارے دلوں میں سے کینہ، کپٹ، دکھ، پھر سے نکال کر ایک دوسرے کو گلے سے لگانا، بہن بھائی سے ناراض ہے، بیٹی باپ سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے۔ کتنا کماتے، کس کے لیے کماتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما اے اللہ برما کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما اے اللہ سوڈان کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ بالخصوص حیدرآباد میں خلق و غارت کی رعایت اور کل بھی ایک نوجوان کا قتل ہوا ایک حافظ القرآن کا قتل ہوا اے اللہ تمام مسلمانوں کی ہدایت فرما اے اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ میرے دوست مرحوم خطیب کی مغفرت فرما اے اللہ میرے بھائی محمد فاضل محمد اشفاق کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری بستی سے جتنے بھی بزرگ گزر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ میرے روز پڑوس کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ بستی میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ میرے دوست امتیاز کی والدہ منی بیگم علیل ہے اللہ تو تیری کبریائی کا واسطہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما اے اللہ ہمارے بستی کے بزرگ غوث بھائی بیمار رہتے اللہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما اے اللہ ہماری بستی میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ کو سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما مولا اے اللہ جتنے بھی بچے ایگزام لکھ رہے پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما اے اللہ ہماری بچیوں کو پردہ کرنے والی بنا اے اللہ ہماری بچیوں کو اللہ اس کے رسول کو قانون کو ماننے والی بنا اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی فرما بردار بنا اے اللہ ہماری بچیوں میں صحابیت والی سیرت عطا فرما اے اللہ حضرت میمونہ جیسی سیرت عطا فرما حضرت خدیجہ جیسی سیرت عطا فرما حضرت فاطمہ جیسی سیرت عطا فرما حضرت ام کلثوم جیسی سیرت عطا فرما اے اللہ ہماری بچیوں کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے مولا ہماری بچیوں کو شوہر کے فرما بردار بنا مولا اے اللہ شوہروں کو بیویوں کے فرما بردار بنا مولا اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت ڈال دے مولا اے اللہ بستی والوں کے اوپر رحم فرما مولا اے اللہ جتنے بھی لوگ شرک اور بدعت کرتے اللہ تیرے تیری کبریائی کا واسطہ کی ہدایت فرما مولا اللہ سب کو اللہ تیرے کو ایک ماننے والا بنا میرے مولا اللہ بستی کے بچوں کو نوجوانوں کو 5 وقت جماعت نمازی بنا مولا ہماری بہنوں کو ہماری ضعیفوں کو نمازی بنا مولا اللہ سوائے تیرے کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا نہ بنانا مولا اللہ مدرسے الفرقان کی جو بھی راج کے دانے کی مدد کرے اللہ تو ان کو گھروں کی دولت اور صحت سے بھر دے مولا ان کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما مولا اللہ یہ مدرسے کے بچوں کے اوپر تو رحم فرما یہ تمام یتیم بچے اللہ تیرے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ ان کو حافظ القرآن اور دین کا داعی بنا مولا اللہ ہمارے ابو الحسن کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما مولا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے مولا اے اللہ اگر یہ مدرسہ چلانے کے بعد قابل ہوں اے اللہ یہ بچوں کے لیے میں خیر ہوں اللہ میرے ساتھ بے حد آسانیاں پیدا کر دے مولا اے اللہ اگر میں ذرا برابر یہ مدرسہ چلانے کے قابل ہی ہوں تو اللہ تیری کبریائی کا واسطہ یہ مدرسہ بند کرا دے مولا اے اللہ اس مدرسے سے تمام یتیموں کی بیواؤں کی مجبوروں کی بیماروں کی مدد فرما مولا اے اللہ میرے 20 تاریخ کے جتنے بھی بیوایا بزرگ اللہ پیروں کے درد سے گھٹنوں کے درد سے اللہ پریشانیوں میں گرے ہوئے اللہ سب کی مدد فرما مولا اے اللہ ہماری حبیبہ کو اللہ تو جزائے خیر عطا فرما مولا اے اللہ وہ عورت کے ساتھ 10 سال سے کھڑی ہوئی پروردگار اس کے گھر کو تو صحت اور دولت سے بھر دے مولا اے اللہ میرے ساتھ جتنے بھی خیر کے کام کر رہے ہیں جتنے بھی
والے یہ بستی میں اللہ ہماری حبیبہ ہے، قیرون ہے، اللہ آمنہ ہے، پروین ہے، افضل انٹی ہے، اللہ جتنے بھی ہیں میں جن کے نامہ بھولے اللہ تو سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما مولا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا، اللہ یہ بستی والوں کے اوپر رحم فرما مولا، اللہ حیدرآباد کے نوجوانوں کے اوپر رحم فرما مولا، اللہ قتل و غارت گیری سے ہماری حفاظت فرما مولا، اللہ جہیز لینے اور دینے والوں کی ہدایت فرما مولا، اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نکاح کرنا آسان کر دے مولا، اللہ تمام کو تیرے قانون کو ماننے والا بنا مولا، اللہ جب ہم لا الہ الا اللہ بولتے پروردگار اس کے پر ہم کو کھڑا ہونا بنا دے مولا، تیرے دین کا کام کرنے والا بنا مولا، گھر گھر قرآن پہنچانے والا بنا مولا، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے مولا، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، اللہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے اللہ دیکھو تیری کبریائی کا وعدہ ان سب کی مدد فرما مولا، اللہ مجھ گنہگار کو بھی ثابت قدم رکھ مولا، اللہ تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا بنا مولا، اللہ یتیموں کے ساتھ رحم اور کرم کرنے والا بنا مولا، ظالموں کے ساتھ عمر بن خطاب جیسا کھڑا کر دے مولا، اللہ ظالموں کے ساتھ عمر بن خطاب جیسا کھڑا کر دے مولا، بیواؤں کا جب مسئلہ آیا تو حضرت عثمان بنا دے مولا، اے اللہ تیری کبریائی کا واسطہ ہندوستان کے تمام علماء دین کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ حافظوں کی عالموں کی مسجد کے اماموں کی حفاظت فرما مولا، اللہ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما مولا، اے اللہ جو دور ہے اپنے گھروں سے بیرون ملک میں اپنی بیوی بچوں کی اور سے محنت کرے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما دے مولا، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر دے مولا، اللہ یہ جماعتیں اس سے ہم کو بھٹکنے سے بچا لے مولا، اللہ تیری تیرے رسول کے فرما بردار بنا مولا، اللہ اتی اللہ اتی و رسول جینے والا بنا مولا، اللہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دے مولا، اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما مولا، قبلہ اول کی چاروں طرف سے حفاظت فرما مولا، اللہ ہماری بچیوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما مولا، اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے مولا، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے مولا، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا رمضان بنا دے مولا، پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما مولا، اللہ تلنگانہ کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے اللہ تلنگانہ میں امن و امان عطا فرما مولا، اللہ جتنے بھی ہمارے لیڈر کو مسلمانوں کی رہنمائی کرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما مولا، اللہ تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے والا بنا مولا، اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما مولا، اللہ حبیبہ کی بہن کینسر سے بیمار ہے اللہ تیرے تیری کبریائی کا واسطہ وہ عورت کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، اللہ جتنے بیوایا ہے اللہ تیرے سوا کا کوئی مددگار نہیں ہے ان کی تمام کی حاجتوں کو پورا کر دے مولا، اللہ میری بستی میں اگر کوئی بھوکا ہے اللہ کوئی پریشان ہے تو اللہ تو تیری کبریائی کا واسطہ ان کے گھروں میں راشن پہنچا دے مولا، ان کے اخراجات کو پورا کر دے مولا، اللہ کے لیے غیب سے اسباب بنا دے مولا، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، اللہ تمام مسلمانوں کو زکات نکالنے والا بنا مولا، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے والا بنا مولا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا، اللہ مدد فرقان کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے مولا، اللہ اگر میں حق کا کام کرو تو اے پروردگار سے تیری کبریائی کا واسطہ پوری دنیا کو مدد فرقان آنے کے لیے مقبول کر دے میرے مولا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما مولا، اللہ اس رمضان کے خیر و برکت تمام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت ڈال دے مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور میں ایک پھر ایک بار اعلان کروں گا ہماری بستی کی بہنوں سے، ضعیفوں سے، بوڑھوں سے
اگر افطار کا کچھ بھی مسئلہ رہا تو آپ کو اللہ تبارک آپ کا بھائی سرور بھائی ابھی زندہ ہے، ایک کھجور کے مودا میں آپ کو افطار کرانے کی طاقت رکھتا ہوں. تو جو کوئی بھی اگر روزہ بھی کھولنا چاہے تو ان کا کوئی ویڈیو نہیں بنے گا، وہ پرسنلی اندر مدرسے کے روم میں آ کے انشاءاللہ تعالی وہ لوگ روزہ کھولے اور اللہ سے دعائیں کرے. اللہ سبحانہ و تعالی میری اہل و عیال کی حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھ گنہگار کو بھی ثابت قدم رکھے. اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.